قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو کس طریقے سے نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی، کتنے دنوں میں نازل ہوئی، تو میں پورا تفصیل سے بتانے جا رہی ہوں۔ قرآن شریف جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ تو ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا ایک پہاڑ تھا، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر بہت لمبے لمبے ٹائم تک رہتے تھے، ایک پہاڑ کے اندر جا کے رہنا، اور وہاں پہ ایک مہینہ 10 دن قیام کرتے تھے، رکتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، پورا دن عبادت کرتے رہتے تھے۔ تو ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک آیت سنائی اور ان سے کہا کہ پڑھو۔ تو ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیا پڑھوں؟ فرسٹ ٹائم ان کو جب کہا تو پڑھو، تو انہوں نے ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا پڑھوں؟ دو سیکنڈ ٹائم پھر حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے ہیں، انہوں نے کہا کہ زور سے دبایا اور پھر چھوڑ دیا ان کو اور کہا پڑھو۔ پھر انہوں نے سیکنڈ ٹائم بھی یہی کہا کہ میں کیا پڑھوں؟ تو پھر تھرڈ ٹائم پھر ان کو زور سے دبایا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا پڑھوں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ اکرم الذی علم قلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق جو قرآن شریف کی سب سے پہلی آیت ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی ایج میں نبوت ملی، تو سب سے پہلی آیت حضرت جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ والی آیت پڑھو۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ اکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے، حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، وہ جس نے بنایا آدمی کو لہو کی فٹکی سے۔ پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے، وہ جس نے سکھایا علم قلم سے آدمی کو جو نہ جانتا تھا۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پڑھو، جو پڑھنا لکھنا ہے، جو علم ہے، جو ایجوکیشن ہے، وہ اللہ ہی سکھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہر ایک چیز سکھائی ہے، پڑھنا لکھنا بولنا، ہر ایک چیز کی تعلیم اللہ نے دی، اور ہم انسان کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے بولنا سکھا دیا تو اللہ کے کلام کو نہیں پڑھتے۔ تو پھر 33 سال کی عمر میں 40 سال کی ایج میں ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور قرآن شریف کی سب سے پہلی والی آیت یہ پڑھ کے سنائی گئی، اور حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام نبیوں تک پہنچاتے تھے۔ ان کا کام تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑے غفور و رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کا پیغام نیچے کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے؟ تو کلام پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا میسیجز ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور پھر انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ تو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھ کے سنائی تو ان کو نبوت مل گئی، نبی ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت مل گئی، نبی بن گئے۔ تو اور دین اسلام کو پھیلانے کے لیے ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، سنو گے کربلا کا واقعہ سن لو، کتنی تکلیفیں اٹھائی کہ اگر ہم سنیں گے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے
رو رو کے ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں رک پائیں گے، اتنی تکلیفیں اٹھائیں گے۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہ دین کو پڑھنا چاہتے ہیں، نہ سیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہی کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے گھرانے نے، اہل بیت نے، پیارے امام حسین نے، پیارے امام حسن نے کتنی قربانیاں دی دین اسلام کی خاطر۔ دین اسلام کی خاطر قربان ہو گئے، اور ہم سے تو پڑھا ہی نہیں جاتا ہے۔ ہم قربانی کو دینے کی بات تو بہت دور ہے، ہم تو اپنے بچوں کو تربیت تک نہیں کرتے۔ ذرا دین اسلام کی باتیں پڑھو، موبائل میں ہی پڑھو، موبائل میں ہی سیکھو، کہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویڈیوز دیکھنے سے اچھا موبائل میں دین کی باتیں سنو، بیان سنو، واقعہ سنو، کلام پاک کا ترجمہ پڑھو، تو تمہیں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کس طرح نازل ہوئی، تو ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی ایک سورہ، کبھی 2 سورہ، جیسے ضرورت پڑتی جاتی تھی ویسے سناتے جاتے تھے۔ تو کلام پاک کو کمپلیٹ ہونے کے لیے پورا 33 سال لگے، 33 ایئر لگا ایک کلام پاک کو کمپلیٹ ہونے کے لیے۔ اور صحابہ جب ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے تو آیت یا سورہ سنا دیتے تھے، تو اب اس کو لکھیں گے کیسے؟ تو یقین مانو جو صحابہ ہوتے تھے وہ کتنی مشقت کیا انہوں نے، کتنی مشقت کیا ہے ایک ایک آیت کو، ایک ایک سورے کو لکھنے کے لیے، پتوں پہ اونٹ کی جو وہ ہوتی ہے کھال ہوتی ہے اس پہ لکھتے تھے۔ سوچو کتنی بڑی بڑی آیتیں، کتنی بڑی بڑی سورے ہیں، کس طریقے سے صحاباؤں نے لکھا، کمپلیٹ کیا، پھر ہم تک پہنچایا۔ اور آج ہمارے لیے تو پڑھنا ہی دشوار ہے، ہمارے لیے تو سننا ہی یہ ہے، لکھنے پڑھنے کا تو بات سننا تک نہیں چاہتے۔ میں خود بچوں کو پڑھاتی ہوں، سکھاتی ہوں، ترجمہ پڑھاتی ہوں، ترجمہ سکھاتی ہوں، دین اسلام کی باتیں پڑھاتی ہوں، تو میں جو پڑھی ہوں میں وہ پڑھاتی ہوں۔ تو کوئی پڑھنا نہیں چاہتا ہے، کوئی سننا نہیں چاہتا ہے، ایسے بھاگ جاتے دم اٹھا، مطلب ایسے بھاگ جاتے ہیں جیسے کہ ان کے پیچھے کوئی چھوڑ دیا ہو سانپ بچھو، ایسے بھاگ جاتے ہیں۔ اور ناچ گانا کرنے کے لیے بولو، گوسپ کرنے کے لیے بولو، دنیا داری کی باتیں کرنے کے لیے بولو تو سب جمع ہو جاتے ہیں۔ تو جن کی عقلوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے نا، جیسے کہ پہلے کے ٹائم پہ ہمارے پیارے نبی جب نبی جو تھے دین کی باتیں بتاتے تھے، دین کی طرف اللہ کی باتیں بتاتے تھے، دین کی طرف آنے کے لیے کہتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم، حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم، حضرت جتنے بھی نبی ہیں ان کی قوم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، تو لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور پھر سنتے نہیں تھے، باتیں نہیں کرتے، مطلب سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ان کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لانے کے، کیونکہ ان کے عقلوں پہ پتھر پڑ چکے، ان کی آنکھوں پہ پردہ گر چکا ہے، ان کے کانوں پہ پردہ گر چکا ہے، اور ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت اور توفیق ان لوگوں کو ہی دیتے ہیں جو اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، جو اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، جو دل سے چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں قبول کرے، ہمارا اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارا اللہ ہمیں ہدایت اور توفیق دے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہی دیتے ہیں۔ کھانا اگر ہمیں پلیٹ میں پروس کے دے دیا جائے تو ہم اس کھانے کا ویلیو کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں تو ریڈی میڈ ملا ہے نا وہ کھانا، ہمیں تھوڑی نا پکانا پڑا، ہمیں تھوڑی نا محنت کرنی پڑی۔ تو جس طریقے سے دین اسلام اگر تم کو پلیٹ میں پروس کے دے دیا جائے گا تو تم اس کی قدر کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ انسان اتنا ناشکر ہے، زندگی فری میں دے دی گئی، آنکھ منہ ناک زندگی فری میں دے دیے گئے، سانسیں فری میں دے دی گئی، اس کی قدر کرتا ہے انسان؟ نہیں کرتا ہے۔ گناہ تو سبھی کرتے ہیں، ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں، ہم بھی گناہ
کرتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم گناہ میں ہی پڑے رہو۔ معافی بھی مانگ سکتے ہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے گناہ ہو گیا، ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہ نہیں کہ تم گناہ میں ہی پڑے رہو، بس زندگی چل رہی ہے تو چل رہی ہے، ہمیں تو مل رہا ہے نا سب کچھ، تو ہم کیوں کریں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے، لے کے بھی آزماتے، تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو اس کا بھی حساب ہونا ہے، اور جو لیتے ہیں تو اس کا بھی حساب ہونا ہے کہ ہم جب ان کو ملا تھا تو ہم نے کیا کیا تھا، اور جب ہم سے لے لیا گیا تب ہم نے کیا کیا۔ تو دین اسلام جو ہے اتنی آسانی سے صحاباؤں کی آزمائش، نبیوں کی آزمائش جب ہم پڑھیں گے سیکھیں گے تو پتہ چلے گا کس قدر ان کی آزمائش ہوتی تھی، کس قدر ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش پہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت اور توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔